بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ میرے بڑے میرے محسن مربی حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا۔ مسلمان گھر میں ہماری پیدائش ہوئی۔ بہت بڑا اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ مسلمان گھر میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ذرا آپ زمانے کو دیکھیں، غور کریں، اگر خدا نہ خواستہ کسی غیر کے گھر میں ہماری پیدائش ہوتی تو ہمارا انجام کیا ہوتا؟ چونکہ اولاد ماں باپ کی نقل کرتی ہے، ماں باپ کو صبح سے لے کے شام تک جو عمل کرتے ہوا دیکھتی ہے وہ بھی وہی طریقے کو حق سمجھتی ہے، صحیح سمجھتی ہے، اسی کو وہ اپناتی ہے۔ اب ایک یہودی گھر میں بچہ پیدا ہونے والا، وہ جب دیکھتا ہے یہودیت کو، ماں باپ کو، تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہی صحیح ہے، ہمارے ماں باپ جو کرتے ہیں وہی صحیح ہے۔ عیسائی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب آنکھ کھولتا ہے، ماں باپ کو صلیب کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہوا دیکھتا ہے، اس کے دل میں صلیب کی عظمت اور اس کی قدر بیٹھ جاتی ہے۔ ایک مشرک اور کافر گھر میں بچہ پیدا ہونے والا جب وہ اپنے بڑوں کو، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، ایک پتھر کے سامنے، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت کے سامنے وہ سر جھکاتے ہوئے، اس پہ مالا چڑھاتے ہوئے، اس کے دل و دماغ کے اندر یہی بیٹھ جاتا ہے کہ یہی سب کچھ ہیں، یہی روزی دینے والے ہیں، یہی انسان کو نفع نقصان کے مالک یہی ہیں، اس کو بھی یقین ہونے لگتا ہے، وہ انہی چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے۔ اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان گھروں میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، ہمارے باپ دادا سب مسلمان، اللہ کے نام لینے والے، اللہ پر یقین اور ایمان رکھنے والے، اس گھر میں پیدا فرمایا۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ ایک غیر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کا یقین اور اعتقاد
انہی چیزوں پہ جم جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ عیسائی گھر میں پیدا ہونے والا وہ سمجھتا ہے یہی صلیب سے سب کچھ ہوتا ہے، عیسیٰ مسیح ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، وہی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور انہی سے نفع نقصان کا تعلق اسی سے ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک گھر میں پیدا ہونے والا، اس کو یقین ہو جاتا ہے یہ دیوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہی سب کچھ ہے، اس کے یقین ہو جاتا ہے، لہذا انہی کی وہ پوجا پاٹ کرتا ہے، انہی سے مانگتا ہے، یقین۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، ایک مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہونے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، لیکن اس کو یقین نہیں ہے خدا کی ذات پر۔ دیکھتا ہے اپنے گھر کا ماحول، دیکھ کر کے اب اس کے وہ یقین پیدا نہیں ہوتا جس کو جو مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان مذاہب کے ماننے والے وہ بچپن سے ان کی مائیں، ان کے گھر کا ماحول یہی ہوتا ہے، گھر میں اسی کا تذکرہ ہوتا ہے، چاہے وہ غلط ہوں، چاہے وہ گمراہ ہوں، چاہے وہ باطل ہوں، لیکن گھر کے اندر یہی تذکرہ ہوتا ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے بچوں کے دل و دماغ کے اندر یہ چیزیں، ان چیزوں کی عظمت اور قدر بیٹھ جاتی ہے، ان چیزوں کی قدر بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے بچے، ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے، ہمارے گھر میں پلنے اور بڑھنے والے، ان کا یقین، ان کے دل کے اندر دین اور اسلام کی عظمت اور اللہ پہ ہونے کا یقین، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، یہ پیدا نہیں ہو پاتا۔ ابھی قربانی کا ایام ابھی گزرا، کل گزرا۔ ابھی ایک صاحب فون کیے تھے کہ ایسے ایسے قربانی کی ہم نے نظر مانی تھی، قربانی کرنا ہے۔ اب قربانی کرنے پہ کہ آج قربانی دے سکتے ہیں؟ وہ تو گزر گیا دن، آج دے سکتے ہیں؟ ایک صاحب فون کیے، کہنے لگے وہ قربانی کا جانور خریدے تھے، گم ہو گیا، مل نہیں رہا تو دوسرا جانور لائیں۔ کہہ رہے وہ تلاش، وہ کہہ رہے مل نہیں رہا ہے۔ میں سمجھا کہ شاید مارکیٹ میں مل نہیں رہا، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو جانور کھویا ہوا وہ مل نہیں رہا ہے۔ میں کہ بھائی تلاش کرو، کہیں مل جائے گا مارکیٹ میں۔ کہہ رہے مل نہیں رہا ہے۔ میں کہ دوسرے قربانی کرنا ضروری ہے آپ کی ذمہ۔ وہ بھی ایک دن گزرنے کے بعد جمعے کے دن سوال کیا۔ میں کہ ابھی ایک دن اور باقی ہے، اس کو آپ کی ذمہ واجب ہے، وہ نہیں مل رہا ہے اس کو چھوڑو، اب دوسرا آپ پر واجب ہے تو آپ کو قربانی کرنی ہے۔ تو یہ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ قربانی کا ایام گزرا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے معلوم کیا۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ اب ان کا طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے ان کا؟ اللہ نے ان کو خواب کے اندر دکھایا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ اب خواب دیکھے، بیٹے کو لے گئے قربان کرنے کے لیے، حجاج آج مینا کے اندر قربانی سے فارغ بھی ہو گئے، وہاں جاتے ہیں مینا لے گئے بیٹے کو، لے کے جا کے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ بچے سے پوچھنے بتا تیری رائے کیا ہے؟ تجھے میں ذبح کروں گا، ذبح دیکھ رہا ہوں خواب کہ ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ میں ذبح کر دوں، تیار ہے؟ کسی جانور کو پوچھیں گے، زبردستی پٹکتے ہیں، زبردستی گراتے ہیں۔ اب کیا تیار ہے تو؟ لیکن زبردستی کی بھی ضرورت نہیں۔ آج بھی ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے معجزات دکھاتے ہیں، کرامت دکھاتے ہیں۔ ایک آدمی بیل لے کر آیا، بہت بھاری بھرکم، اب اس کو 4-5 آدمی مل کے بھی گرا نہیں پا رہے تھے، بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب اس نے کہا ہٹو،
گیا کان میں کچھ کہا اور ذرا سا ہاتھ مارا گر گیا اور پھر چھرا چلا دیا. تو بعد میں پوچھے کہ بھئی کیا کہا تو نے؟ بھئی اللہ کے نام تو قربان کرنے جا رہا ہوں. بس اتنا کہنا تھا, وہ سلنڈر ہو گیا. جانور بھی سمجھتے ہیں اللہ کو کہ اللہ کے نام پہ قربانی یہ اعجاز مجھے نصیب ہو رہا ہے, وہ بھی سمجھ رہا ہے سلنڈر ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے یہ دیکھا ہے, بتا تیری رائے کیا ہے. ہمارا بچہ ہو تو کیا کہتا, پاگل ہو گئے ہیں, مجھے ذبح کریں گے, میرے اوپر چھری چلائیں گے, دماغ صحیح ہے آپ کا. اور وہ بچہ خود ہی چھری لے کے باپ کے اوپر چلا دیتا. آج کا بچہ ہوتا باپ پہ خود چھری چلا دیتا یا پھر بھاگ جاتا. لیکن بیٹا کیسا سعادت مند ہے, بیٹا کہنے لگا افعل ما تؤمر یا ابتی افعل ما تؤمر, ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے, پورا کیجیے اس کو. وہ بھی سمجھ رہا ہے یہ خواب نہیں ہے, یہ تو وحی الہی ہے. نبی کا خواب ایک عام انسان کا خواب فرق ہوتا ہے, نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. لہذا آپ کو یہ حکم ہے, لہذا آپ ذبح کر دیجیے. ستجدونی انشاءاللہ صابرین, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے, میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. مشورہ بھی دے رہے ہیں اس طرح لٹائیے, ایسا کیجیے, ہاتھ پیر باندھ دیجیے کہ ایسا نہ ہو تکلیف کی وجہ سے میں ہاتھ پیر چلاؤں اور آپ کو تکلیف ہو جائے. یہ چھوٹا بچہ, یہ سلیقہ کس نے سکھلایا, کس نے بتلایا؟ اور باپ وہ ہے کہ ابھی ننھا بچہ, ابھی گود کا بچہ, اور حکم ہو رہا ہے کہ اس کو لے کے چھوڑ آؤ غیر ذی زرع, جہاں پر نہ پانی ہے نہ کھیتی ہے نہ ہریالی ہے, وہاں چھوڑ آؤ. عقل کیا کہتی ہے؟ جنگل میں چھوڑ آئیں گے, درندوں کا لقمہ بنائیں گے, جنگل میں چھوڑ آئیں گے. کیا بات بیوی بچوں سے پیار نہیں ہے, محبت نہیں ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ لیکن اللہ کا حکم ہے. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو موت کے منہ پہ دے رہے ہیں, ان کو مرنے کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیوی بچوں سے محبت نہیں ہے, پیار نہیں ہے. عقل تو یہی کہہ رہی ہے, دنیا والے یہی کہیں گے. لیکن مومن نبی ہیں, اللہ کے وعدے پر, اللہ کی باتوں پر یقین ہے, اللہ کا حکم ہے, کرنا ہے مجھے, اللہ کا حکم ہے. لہذا کوئی پرواہ نہیں کیے دنیا کیا کہے, عقل کیا کہہ رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں. آج کیا کہتے ہیں, قربانی دے کر کے کتنا لاکھوں کروڑوں جانور اور پیسہ انسان پھونک دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. کسی کی بیٹی کی شادی ہو جاتی اور کوئی ہاسپٹل بنا دیتے یا کوئی جو ہے فیکٹری کھول دیتے جس سے مسلمانوں کا بھلا ہو جاتا, فائدہ ہوتا, معاشرے کا بھلا ہوتا. کیا کر رہے ہیں, سب ضائع کر رہے ہیں پیسہ. یہ تو ضائع لگ رہا ہے, عقل ہی کہتی ہے پیسہ ضائع کر رہے ہیں. لیکن خدا کا حکم ذہن میں نہیں آتا, اللہ کا حکم ہے, کرنا ہے. باپ نے جو چھری چلا دی, کوئی پرواہ نہیں کیے. بچے کو چھوڑ آئے, کوئی پرواہ نہیں کیے. اللہ کا حکم ہے, چھوڑ آئے. بیوی پکڑ لی دامن, سب سے زیادہ کمزور عورت ہوتی ہے. دامن پکڑی, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے, اس بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا بنے گا؟ اب کوئی جواب ہی نہیں مل رہا ہے, کوئی جواب ہی نہیں مل رہا ہے. بہت دور تک چلتے ہوئے جا رہی. اب سمجھ نہیں, کوئی جواب نہیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا برتاؤ نہیں تھا شوہر کا, میرے شوہر کا معاملہ میرے ساتھ ایسا نہیں تھا. اب آج بات نہیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں. بھئی کوئی لڑائی ہوتی میاں بیوی کے درمیان, اب کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں, اب بات نہیں کر رہے ہیں. سمجھ گئی, کہنے کہ اللہ کا یہ حکم ہے, اللہ نے یہ حکم دیا ہے یہاں چھوڑنے کا. سر سے اشارہ کر کے بتایا کہ ہاں بس, کہیں ٹھیک ہے آپ جائیے. کتنا بھروسہ اللہ کی ذات پر, کتنا اعتماد اللہ کی ذات پر. آپ جائیے, اگر اللہ کا حکم ہے میں رہ لوں گی, اللہ بچانے والا ہے, انتظام اللہ کر دے گا. عقل یہ کہہ رہی ہے ہم مر جائیں گے, یہاں دھانا پانی نہیں ملے گا, تھوڑا سا کھجور ہے, پانی یہ ختم ہو جائے گا. نہ, اللہ کے پر بھروسہ اعتماد, یہ ایمان ہے, اللہ پہ بھروسہ.
اب چھوڑ کے چلے گئے. اب دیکھیں حاجی، لاکھوں حاجی ہر سال حج میں جاتے ہیں، اور پورے سال لاکھوں کروڑوں انسان وہاں جاتے ہیں اسی گھر کا زیارت کرنے، طواف کرنے اور عمرہ کرنے اور حج کرنے. کیسا آباد اللہ نے کر دیا. اگر وہ سوچتے کہ عقل پر اگر عمل کرتے، عقل کے تقاضے پر، تو نہیں چھوڑتے، نہ آباد ہوتا. دیکھو راستہ اللہ کیسے کھل رہا ہے. اللہ کے حکم پر بندہ جب قائم ہو جاتا ہے پھر اللہ راستہ کیسے کھولتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو آدمی اللہ کا خوف جس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کا پابند ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. پھر روزی ایسی جگہ سے بھیجتے ہیں جہاں اس کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. آج دل میں طرح طرح کے وسوسے ہیں. بھئی کمپنی اب تو جو ہے مارکیٹ مندہ ہو گیا، اب کاروبار کیسے چلے گا، کیا بنے گا میرا، بچی بھی شادی کرنی ہے، مکان بھی بنایا، اب کیا ہوگا کیا ہوگا، ہائے مارکیٹ کا حال یہ ہے. بس تھوڑا سا افواہ اور تھوڑا سے مارکیٹ کی طرف نظر، اسباب کی طرف نظر، خدا کی طرف نظر نہیں جاتی، اللہ کی طرف نظر نہیں جاتی. مومن بندہ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام وہاں بلا کسی چون چرا کے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، مان لیتے ہیں. اللہ نے کیسا بنا دیے مکہ کو. کوئی جگہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کا پھل وہاں پہنچتا نہ ہو، جہاں کی سہولتیں وہاں پر میسر نہ ہوں. ہر طرح کی راحت، ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کے اسباب وہاں موجود ہیں. اور جب تھوڑا سا بڑے ہو گئے اب ذبح کرنے کا حکم ہے بلا چون چرا. قریب بچے کو مانگ کے آپ نے لیا ہے، بچے سے محبت ہے، عقل کہتی ہے بچے کو چھری چلائیں گے مر جائے گا، آپ کو تکلیف ہوگی، بچے کو تکلیف ہوگی. آج اولاد کے خاطر ماں باپ کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں. نہ میرے بچے کو تکلیف ہے، بچے کو ذرا سا اگر بخار ہو جائے لے کے فوراً کٹک بھاگ جاتے ہیں. ماں باپ تڑپ رہے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، بچے کی ذمہ داری ہے. یہ ہم کرتے ہیں. اب بچے کو تکلیف ہوگی، عقل یہ کہتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، پیچھے نہیں ہٹے، چھری چلا دی. اللہ نے انتظام کر دیے، بھیڑ بھیج دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اب یہ اندازہ کریں، فلما اسلم، جب باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، سلنڈر ہو گئے. اسلم، اسلام. مسلمان اسی لیے کہتے ہیں ہر اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والا، اطاعت گزار، ماننے والا، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کر کے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والا، وہ مسلمان کہلاتا ہے. فلما اسلم، باپ اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، بیٹا باپ کے حکم کو مان کر کے جھک گیا. تو دونوں سرنگو ہو گئے. پھر باپ نے بیٹے کو لٹا دیا. وَطَلَّ ابْنَهُ لِلْجَبِينِ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ أي طَلَّ إِبْرَاهِيمُ ابْنَهُ لِلْجَبِينِ. اب پیشانی کے بل دیا. اب ذرا اندازہ کریں، یہ اطاعت ہے اللہ کے حکم. عقل تو یہ کہتی ہے چھری چلائیں گے بچہ مر جائے گا، مر گیا بچہ. یہ پتہ چلا کہ ہر بات عقل کی نہیں ہوتی، ہر بات دنیا جو سمجھے بھلا وہ بھلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اور اس کا رسول جس کو کہے بھلا وہی بھلا ہوتا ہے، وہی اسی میں خیر ہوتا ہے. عقل جو کہے اس میں نہیں. یہ اعتماد آج ہمارے اوپر، ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا. جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا تھا وہ بھروسہ ختم ہو گیا. آج غیر کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اعتماد ہوتا ہے اپنے مذہب پر. لیکن آج مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اب کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی گود خود اس سے خالی ہے، ماں کی گود خود اس سے خالی ہے. دنیا کے جتنے بھی فرق ضالہ ہیں، گمراہ فرقے ہیں، سب کے یہاں عقیدے کے تعلق سے ان کا جو بھی غلط عقیدہ ہے، عقیدے کے تعلق سے ان کے بچے کے دل و دماغ کے اندر ان کا عقیدہ بسا ہوا ہے، یقین جمع ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کسی بھی بچے کو. لیکن نہیں، اگر عقیدہ ہے، اگر کمزوری ہے تو صرف مسلمانوں کے اندر ہے. کیوں؟
کس نے سکھایا؟ علامہ اقبال نے اسی کو اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں، زیادہ بڑے نہیں ہیں، 8-10 سال کے ہوں گے، 11 سال کے ہوں گے، زیادہ بڑے نہیں ہیں، باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے، فلما بلغ معه السعی، باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے ہیں، بڑے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ اتنا معصوم بچہ، اب باپ کہہ رہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا کر گزریے، میں تیار ہوں، میرا ہاتھ پر باندھ دیجئے کہ آپ کو چوٹ نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو۔ یہ سلیقہ، یہ ادب باپ کا کس نے سکھلایا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل کو کس نے بتایا باپ کی یہ آداب ہے، باپ کی یہ آداب ہے، باپ کے سامنے ایسا ایسا کرنا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، کس نے بتلایا؟ یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت؟ فیضان نظر یعنی نبی کی نظر کی توجہ کی برکت تھی، یا پھر مکتب کی کرامت تھی؟ مکتب کون سا؟ ماں کی گود، یہ سب سے پہلا مکتب ہوتا ہے بچے کا، وہیں سے بچہ سیکھتا ہے، ماں کی گود سے ہی سیکھتا ہے، ماں کی گود سے یہ یقین اور یہ تواضع، یہ انکساری، یہ باپ کا ادب، یہ کرام کہاں سے آیا کہ جی ماں کی گود کی کرامت تھی؟ تو آج ہماری مائیں اس سے بے خبر ہیں، ناآشنا ہیں، صرف ہمارے دل و دماغ کے اندر دوسرے جو اقوام ہیں، گمراہ کن اقوام ہیں، ان کی طرح ہم بھی دنیا کے اندر بس ایک قوم بن کے رہ گئے ہیں۔ مسلمان ایک قوم ہے، بس ہماری حیثیت یہی۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کو نہ سمجھنے کے پاس ہمارے پاس وقت ہے، نہ اسلام کو برتنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اسلام کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں، نہ اسلام کو برتنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ برتنے کا مطلب عملی زندگی، اسلامی زندگی، اسلامی کلچر اپنانا، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک بچہ، ابھی بچہ 3-4 سال کا ہے، بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنے کے لیے کتنی قربانیاں ماں دیتی ہیں۔ اسی گھر میں جوان بیٹا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، جوان بیٹا ہے، جی رات دیر تک پڑھا ہے، صبح نماز کے لیے نہیں نیند خراب مت کرو، اس کو جگاؤ مت، نیند خراب ہو جائے گی۔ روزے کا ایام آتے روزہ رکھے گا، بچہ کے دماغ کمزور ہو جائے گا، جسم کمزور ہو جائے گا، نہ بیٹا تو روزہ مت رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نیٹ کی تیاری کر رہا ہے۔ کیوں بیٹا؟ تو انجینئر بن رہا ہے، لہذا دماغ میں اثر پڑے گا، صحت میں اثر پڑے گا، نہ بیٹا روزہ مت رکھ۔ یہ ماں کراتی ہے، گھر والے کراتے ہیں۔ اور وہی بچہ اگر 6 بجے سے اس کا ٹیوشن ہو جائے، اسکول اگر جاری ہو جائے، 5 بجے سے ماں اٹھا دیتی ہے، وہاں نہیں پرواہ کرتی کہ نیند خراب ہو گئی، اٹھانا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب دین کے ہمارے دل میں ذرہ بھر بھی اس کی قدر، اس کی عظمت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی عظمت، یہ سب ہمارے رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو گئی ہے۔ یہ حالت ہماری ہے، اور اسی لیے نہ خدا کا تصور ہے، نہ اس کی ذات پر یقین ہے۔ جو حالات ابھی دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، اس ملک کے خاص طور سے جو حالات ہیں، یہ حالت بے وجہ نہیں آتے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے قل اللہم، اے اللہ، مالک الملک، تو ہی سلطنت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنانا اس کو بادشاہ بناتا ہے۔ کون بناتا ہے بادشاہ؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہم بناتے ہیں، ہم کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرتے ہیں، ہم ووٹ کے ذریعے سے سلیکٹ کرتے ہیں، یہ بظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر نہیں۔ ہر چیز ظاہر پہ نہیں جاتی، ظاہر کچھ ہوتا ہے، حقیقت کچھ ہے۔ جیسے ابھی بتلایا، ظاہر یہ ہے کہ اسماعیل کی چھری، اس کے گردن پہ چھری چل رہی ہے، ظاہر یہ عقل یہ کہہ رہی کہ وہ مر جائے گا بچہ، باپ محروم ہو جائے گا اولاد سے، یہ ظاہر ہے۔ لیکن اللہ انتظام کر رہا ہے کہ نہ اللہ کی بات مان لو تو اسی کے اندر بھلائی ہے، خیر ہے۔ چھری چلا دی، اللہ نے انعام کے اندر بھیڑ بھیج دیا،
اور ان امتحان میں کامیابی ہوئی تو اللہ نے پوری قوم کے لیے امامت کا منصب ان کے لیے منتخب کر دیا، امامت کا منصب منتخب کر دیا۔ تو یہ انعام ہے۔ تو اب ذرا ذرا سے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم بظاہر کہتے ہیں یہ کر لیا، فلاں کر لیا، یہ انتخاب ہوا، نہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلت، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کبھی ہم سوچے ہیں، اپنے اوپر غور کیے ہیں، ہم جس کو ماننے والے ہیں، جس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا کتنا یقین ہے اس کی ذات پر۔ ایک زمانہ وہ تھا صحابہ اکرام کا، قرآن اس کو نقل کر رہا ہے۔ ابو سفیان پلان بنایا، آپ غزوہ احد کے اندر، بدر کے اندر اس نے وعدہ کر کے گیا کہ اگلے مرتبہ میں ایسا ایسا فوج لے کر آؤں گا اور بدر صغرا کے اندر مقابلہ ہوگا۔ یہ بھاری فوج جمع کیا، وہ کچھ مقام تک آیا، آنے کے بعد اس کے دل کے اندر ایسا روب بیٹھا مسلمانوں کا، اب وہ جانا چاہ رہا تھا۔ اب سوچا کہ میں اگر ایسی چلا گیا تو یہ تو یعنی وعدہ کے خلاف ہوگا اور مسلمان سمجھیں گے بھئی یہ بڑا ڈرپوک تھا، میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اسی لیے اس نے ایک کام کیا، ایک شخص کو اس نے پیسے کا وعدہ کیا کہ 10 اونٹ میں تجھے دوں گا، تو جا کے مسلمانوں میں یہ پھیلا، یہ افواہ پھیلا کہ ابو سفیان بہت فوج لے کر کے تمہارے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے اور تم سب کو، پورے مسلمانوں کو، اسلام کو مٹا دے گا۔ وہ ایسی تیاری کر کے آیا ہے، تو لہذا تم جاؤ مدینہ اور جا کے یہ خبر پھیلاؤ۔ چنانچہ مدینہ آیا، آنے کے بعد خبر پھیلایا، لوگوں کے اندر چرچا ہونے لگا۔ مسلمانوں تک جب یہ بات پہنچی، مسلمانوں کو جب یہ بات پہنچی، ہم ہوتے تو کیا کہتے، بھئی اب تو بچنا مشکل ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب ملک کا حال یہ ہے، ہر طرف قبضہ ہی قبضہ بی جے پی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، تو کیا اب چھوڑ کے چلے جاؤ دنیا سے، کہاں جائیں گے، کیا ہوگا۔ یہ افواہ، اس کی وجہ سے ہمارا ایمان ڈھماڈول ہو جاتا ہے، کیا ہوگا۔ اس وقت بھی یہ چرچا ہونے لگا، قرآن اس کو نقل کر رہا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جب لوگوں نے کہا کہ وہ جمع ہو رہے ہیں کافر اور تم سب کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، فاخشوهم، لہذا تم ان سے ڈرو، تم ان سے ڈرو، فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ اب یہ سن کر کے ان کا ایمان، ان کا حوصلہ اور مضبوط ہو گیا۔ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سب کی زبان پہ تھا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کی حکومت چلتی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی مشیت چلتی ہے۔ یہ ایمان ختم، اسباب پہ نظر جاتی ہے کہ بھئی اتنا اس نے جمع کر لیا، ایسا کر لیا، ایسا کر لیا، اب تو بچ نہیں سکتے ہم۔ نہ مسلمانوں کا اسباب پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں ہوا، اور جب بھروسہ اسباب پہ کیے، نظر اسباب کی طرف گئی، وہیں پر ٹھوکر لگی ہے، وہیں پر نقصان ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن نے غزوہ حنین کا منظر کشی کیا ہے۔ غزوہ حنین کے اندر جب مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد 10,000 فوج مکے میں گئے۔ جانے کے بعد مکے والے بھی کچھ مسلمان ہوئے اور کچھ بھی غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مل کر کے حنین کے اندر پہنچے۔ بنو حوازن اور ثقیف سے مقابلہ تھا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، یہ مکے والے کمزور ہیں، وہ لڑاکا نہیں ہے، وہ لڑنے کے اندر ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے، ہم سے مقابلہ ہو تو ہم بتائیں کیسے جنگ ہوتی ہے۔ بڑے بہادر تھے، بڑے تیر انداز تھے۔ اب ان کا ارادہ کر کے سے قوم کو لے کر کے آ گئے تھے میدان میں، عورت بچے سارے جانور کو لے کے میدان پہ اتر گئے تھے، تاکہ باہر پیچھے کچھ نہ رہے، تاکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی نوبت نہ آئے، فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے آئے۔ اب مسلمان دیکھے کہ ہماری تعداد تو بہت ہے، 12,000، اوہو، کل 313 تھے تو میدان ہمارا تھا، آج 12,000، اتنی فوج تو کبھی جمع نہیں ہوئی۔ آج کون ہے جو ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں ہرا سکتا ہے؟ آج تو کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔
یہ ذہن میں آیا، یہ زبان سے باتیں نکلنے لگیں، فوراً گرفت ہوئی۔ اور جب یہ آگے بڑھے ہیں تو ادھر حوازن اور ثقیف کے لوگ پہاڑ میں گھات لگائے بیٹھے تھے، تیر کی ایسی بارش ہوئی، سب میدان چھوڑ کے بھاگے مسلمان۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں 11 یا 12 صحابہ ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اسی موقع پر سب میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کی زبان مبارک میں یہ الفاظ تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں کہ ڈر کے چھوڑ کے چلا جاؤں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دی، سب پھر جمع ہوئے۔ پھر اس کے بعد میدان ہاتھ میں آیا تو بتلانا یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اذ اعجبتکم کثرتکم، یاد کرو حنین کے دن کو جب تمہاری کثرت، تمہاری تعداد تمہیں اچھی لگنے لگی۔ آج تو ہماری بڑی تعداد ہے، آج کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، یہ تمہاری تعداد تمہیں بھلی لگنے لگی۔ فلم تغنی عنکم شیئا، یہ تعداد تمہارے کام نہیں آئی، پیر اکھڑ گئے میدان سے، یہ تعداد تمہاری کام نہیں آئی۔ یہ جب بھی مسلمان کثرت پہ، تعداد پہ، اسباب پہ بھروسہ ہوا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قرآن کے اندر یہ نمونہ موجود ہے، یہ ہدایت موجود ہے کہ اسباب پہ کبھی ایمان والا بھروسہ نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی ذات پہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اسباب پہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے سکون میں رہتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ اسی لیے آج یہ تعلیم، چونکہ اسلام نہ سیکھنے کا ہمیں فرصت ہے، موقع ہے، نہ اس کو سمجھنے کے بعد اس کو برتنے کا ہمارے پاس وقت ہے، اس لیے ہماری گود، ہماری ماؤں کی گود اس سے آری ہیں، خالی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بچہ پلنے والا، بڑھنے والا اس ایمانی قوت سے وہ آری ہے، خالی ہے۔ دنیا کی ساری خرافات، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میچ ہو رہا ہے، سارے وہاں کیوں گئے؟ اس لیے کہ دین کی قدر نہیں ہے، عظمت نہیں ہے۔ اگر دین کی عظمت ہوتی، یہ کبھی بھی یہ میدان، یہ کبھی بھی مجلس چھوڑ کے نہیں جاتے، کیونکہ دین کی قدر کہاں سے بیٹھتی ہے؟ ماں کی گود سے۔ آج ہماری ماں کی گود خالی پڑی ہے، اس سے آری ہے۔ اسی لیے اہتمام کراتا ہوں کہ بھئی عورتوں کی مجلس بہت زیادہ اہم ہے مردوں سے زیادہ۔ کیوں؟ اگر عورت صحیح ہو گئی، اگر عورت کے اندر دینی فہم پیدا ہو گیا، دینی سمجھ، دینی عظمت، دینی قدر اس کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ گئی، پھر اس کے گود سے پلنے والا بچہ اپنے زمانے کا جنید بغدادی ہوگا، اپنے زمانے کا وہ لیڈر ہوگا تو بہت اچھا لیڈر ہوگا، سیاستداں ہوگا تو اچھا ہوگا۔ ایسی سیاست جو دنیا کے اندر معیوب بن گئی ہے، جو گالی بن گئی ہے، ایسی سیاست نہیں ہوگی۔ اگر سیاست میں ہوگا، حقوق کی پامالی کرنے والا نہیں بنے گا، حقوق کو ادا کرنے والا بنے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا خوف جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک وفد آیا، پوچھا کہ بھائی تمہارا امیر کون ہے، کہاں ہے؟ کہہ رہے بھائی وہ نہیں ہے، وہ اونٹ چرانے گیا ہے۔ صدقے کے اونٹ جو تھے بیت المال کے، ایک دن حضرت خود چرانے کے لیے نکل گئے، چرانے کے لیے جا رہا ہے۔ کون؟ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، وہ اونٹ چرا رہا ہے، صدقے کے اونٹ لے کے چرانے گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ترقی دلانا ہے قوم کو، امت کو ترقی دلانا ہے، ملک کو ترقی دلانا ہے۔ میرے پاس اتنا نہیں، کیا بگڑ جاتا ہے میں اگر اونٹ چرا دیا؟ نہیں، میری عزت کا مسئلہ ہے۔ آج تو ظاہری اعتبار سے اچھا کپڑا پہن لیے، اچھی گاڑی چڑھنے لگے، اچھا بنگلہ بنا لیے، اب سوچتے ہیں کہ میرے عزت کے خلاف ہے اگر نیچے بیٹھ کے کھانا کھا لوں، یہ تو میرے شان کے خلاف ہے۔ اگر کوئی چھوٹا کوئی غریب آدمی بلا دے کہ میری شان کے خلاف، اس کے یہاں میں جاؤں؟ شان اس کپڑے کو، اس ظاہری چیزوں کو ہم شان سمجھتے ہیں۔ جس
ملک کا بادشاہ اس انداز کا ہوگا جو ایک سالن کے علاوہ 2 سالن نہ جمع کرتا ہو. دسترخوان پہ بیٹھا ہے, تیل لگا کر کے, زیتون کا تیل اور روٹی لگا کے کھا لیتا ہے, 2 سالن جمع ہونے نہیں دیتا. اور ایسا شہنشاہ, ایسا بادشاہ جس کے یہاں خواہش ہوتی ہے کہ حلوہ کھاؤں, بیوی کی خواہش تھی, جمع کر کے حلوہ بن گیا. بھئی یہ کہاں سے آیا؟ کہ میں ایک ایک مٹھی جو راشن ملتا تھا اس میں سے میں نے الگ سے نکالا ہے. پرچی لکھ کے بادشاہ بھیجتا ہے بیت المال کو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گھر, ہمارا راشن 1 مٹھی کم کر کے دینا, اس سے بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. جو بادشاہ اس طرح کا ہوگا وہ یقیناً پورے عالم کے لیے نمونہ ہوگا. اسی وجہ سے یہ ملک جب آزاد ہوا تھا اس وقت گاندھی نے بھی یہی کہا تھا, اگر اس ملک کو تم ترقی کرانا چاہتے ہو تو تمہیں آئیڈیل بنانا پڑے گا حضرت عمر کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نمونہ ہے جو کچھ نہیں, پیوند والا کپڑا پہنتے تھے اور بادشاہت کرتے تھے, سوکھی روٹی کھا کر بادشاہت کرتے تھے, عید کے دن سوکھی روٹی چبا رہے ہیں. ایسے بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے کہ بھئی امیر المومنین کہاں ہیں. گھر گئے, کسی نے کہہ دیا کہ آپ مسجد میں دیکھیں, کہ بھئی مسجد میں تو میں دیکھ کر آیا, کوئی نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں ہوئی ہوگا, دیکھو. کہہ رہے بھئی ایک آدمی دیکھا فقیر, وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے. فرمایا کہ وہی ہے تمہارا بادشاہ, وہ جو سوکھی روٹی کھا رہا ہے بیٹھ کر, وہی ہے تمہارا بادشاہ. یہ شان تھی. 10 لاکھ کا جوڑا پہن کر کے اپنی شان دکھانے والا ملک کو ترقی نہیں دلا سکتا. اور ہم بھی دل و دماغ میں یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم, لوگ بھی اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. وہ شان دکھا رہا, لہذا ہم بھی شان دکھا رہے ہیں, جھوٹی شان. تو یہ ہمارا اعتقاد اس میں بیٹھ گیا, جو اللہ کی ذات پہ اعتماد ہونا تھا وہ ختم ہو گیا. اسی لیے ہم مسلمان ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسلام کسی طرح ہمارے اندر کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے, کچھ باقی ہے. اب انہی کو محنت کرنے سے یہ سب چیزیں بنتی ہیں. اور محنت اس وقت آدمی کرتا ہے جب کہ احساس ہو, کمی کا احساس ہو. کمی کا جب احساس ہوگا تبھی آدمی کچھ کرتا ہے. اور جب کمی کا احساس نہیں, دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے, اس لیے بھروسہ نہیں. اللہ کی بات مان کے زندگی گزارنے میں ہی خیر ہے. ایک ملک ایسا تھا جس کی یہاں بادشاہ سال بھر میں 1 مرتبہ انتخاب ہوتا بادشاہ کا, اور سال جب پورا ہوتا اس بادشاہ کو لے کے جنگل میں چھوڑ آتے. 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے, ہمارے یہاں تو 5 سال, جمہوری ملک میں 5 سال کے لیے, 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے, اور سال پورا ہونے کے بعد اس کو لے کے جنگل میں چھوڑ آتے جہاں درندے اور کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو رہتے, وہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہو, وہاں چھوڑ آتے. اب ایک پردیسی بالکل سال کے جو شروع کے اندر جو شہر میں داخل ہوتا اسی کو بادشاہ بناتے. ایک پردیسی آدمی وہ شہر میں آ کے داخل ہوا, پکڑ کے لوگ اس کو بادشاہ بنا دیے. اب بادشاہ بنا دیے, بہت خوش ہوا, اور یہ فکر مند بھی ہوا کہ بھائی مجھے کیوں بادشاہ بنا دیے. فکر بھی تھا کہ کہیں غلط نہ ہو جائے, اور خوشی بھی تھی کہ میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. اب اس کے معلوم کہ بھائی پچھلا بادشاہ کہاں گیا, میرے پہلے جو بادشاہ تھا وہ کہاں گیا. فرمایا ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے, جو بادشاہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے, سال پورا ہوتے ہی اس بادشاہ کو ہم جنگل میں چھوڑ آتے ہیں. اب وہاں سانپ بچھو درندے ہوتے ہیں, وہاں چھوڑ آتے ہیں. فرمایا کہ اچھا مجھے وہ جنگل دکھاؤ. بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلا کام کیا کہ مجھے وہ جنگل دکھاؤ. لے گئے جنگل کو, دکھا کے دیکھا کہ سب کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں, چیتڑے کچھ پڑے ہوئے ہیں, جتنے بادشاہ گئے ان کی کھوپڑیاں ہیں وہاں. سب سے پہلا کام اس نے کیا, آرڈر دیا کہ بھائی اس جنگل کو پہلے صاف کیا جائے, صاف کر کے یہاں محل تعمیر کرو, اور محل کے اندر ہر طرح کی آشائش, ہر طرح کے راحت کے سامان جمع کرو, اور اس تک پہنچنے کے لیے بہترین سڑک بناؤ, اور سڑک کے دونوں طرف اچھا انتظام ہو. یہ اس نے آرڈر کر دیا. یہ پورا ہوتے ہوتے سال پورا ہو گیا. سال جس دن پورا ہوا, اب خوشی خوشی اس نے کہا کہ بھائی سال تو پورا ہو گیا, اب مجھے لے کے چھوڑ دو, اس جنگل میں چھوڑ دو. لوگوں نے کہا نہ اب نہیں چھوڑیں گے آپ کو,
آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ آپ پہلے عقل مند بادشاہ بنے ہیں، پہلے آدمی ہیں جو عقل مند ہیں، لہذا ہم ایسے عقل مند کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے۔ کہ کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں جتنے بادشاہ بنے 1 سال کے عیش میں ایسے کھو گئے، اپنے انجام سے بے خبر ہو گئے، سال پورا ہوتے ہی وہ انجام کو پہنچ گئے۔ آپ سب سے پہلے وہ بادشاہ ہیں جو سب سے پہلے انجام کی فکر کیے کہ سال پورا ہونے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا، اس کے لیے آپ نے جمع کیا، راحت کے لیے تمام انتظام کر لیے۔ اس کا مطلب آپ عقل مند ہیں، اس لیے ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ ہی تا حیات ہمارے بادشاہ رہیں گے۔ یہ تو اس ملک کا نظام تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری کی پوری جو ہے یہ مثال صادق آتی ہے ہماری انسانی زندگی پر۔ ہماری زندگی یہ عارضی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، چند روزہ زندگی ہے، دنیا میں آئے، دنیا میں ایسا مشغول ہو گئے، قبر بھول گئے۔ وہ جنگل قبر ہے جہاں سانپ بچھو اور درندے ہیں، وہ قبر ہے، بالکل بھول گئے، غافل۔ یہ غفلت کی زندگی۔ عقل وہی ہے جو مرنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لے، وہاں باغ بنا لے، وہاں پر جو ہے اچھا انتظام کر لے، یہ عقل مند ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر بھی اس مضمون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے زندگی کے اندر محاسبہ کرتا رہے، مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کر لے، اس کے لیے عمل کرے، قبر میں کیا ہونا ہے اس کی تیاری کر لے۔ اب جب قبر کی تیاری ہو جائے گی، اب موت، ملک الموت سے ملاقات ہوگی، السلام علیکم، ارے کہاں تھے، میں ہی تو انتظار میں تھا آپ کے، جلدی جلدی کیجئے۔ اب جو پہلے سے راحت کا سامان کا انتظام کر دیتا ہے وہ خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے۔ مومن کی شان یہی ہوتی ہے، ملک الموت آتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، آج جو ہمارا معاشرہ ہے، آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہیں اور مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، کون ایسا مسلمان ہے ذرہ برابر بھی دل میں اگر ایمان ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے دل میں عظمت اور قدر نہ ہو؟ ہے کوئی مسلمان؟ نہیں ملے گا۔ ہر ایک مسلمان دل میں اپنے آقا کے تئیں وہ جذبہ و قدر موجود ہے۔ لیکن ذرا بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بن جائیں، ہمارے گھر آ جائیں، تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہمارا رویہ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اگر خدا نہ خواستہ بالفرض محال اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائیں، تو کیا ہم فوراً کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، تشریف لائیے، حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے بندہ، آپ تشریف لائیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ یا رسول اللہ ذرا 2 منٹ میں ذرا سے داڑھی صحیح کر لوں، یا رسول اللہ تھوڑا سا میں ذرا گھر کے اندر سے ٹی وی نکال دوں، یا رسول اللہ تھوڑا سا انتظار کیجئے تاکہ گھر سے میں یہ گلاس صاف کر دوں؟ نہیں کہیں گے، فوراً اجازت ملے گی؟ کون مسلمان ہے اتنا عظیم مہمان آئے اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ، فوراً اس کو قبول کر لے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں؟ ہم مومن ہیں لیکن ہمارے دل میں قدر اور عظمت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں تو ہم فوراً کہیں گے آپ رکیے، 2 دن کے بعد آنا تاکہ میں تھوڑا سا صحیح کر لوں، اپنے گھر کا مزاج صحیح کر لوں، مجھے یہ پریشانی ہے۔ تو جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تو مرتے ہی سب سے پہلے سامنا ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اسی لیے اصل تو عقل مند وہی ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کر لے، کل اس کے ساتھ میں جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کی تیاری کرے۔ ہم آئے اور غفلت میں، اور پھر اللہ کے اوپر بڑی امید باندھے ہوئے ہیں۔ اسی روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ احمق وہ ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے، من اتبع هواها، جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اب اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ نہیں پتہ کہ موت کس حالت میں آئے گی، کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا، کیسی اچانک والی موت ہوتی ہے۔ ایک آدمی اچانک سینے میں درد ہوا، پتہ چلا کہ وہ
کلمہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی، دنیا سے چلا گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گالی گلوچ کرتا رہتا ہے، اسی حالت میں گرا اور کومے میں چلا گیا، اسی حالت میں جو مر جاتا ہے، زبان سے غلاظت بکتے ہوئے نکلتا ہے دنیا سے۔ اسی لیے وہ آدمی جو پہلے سے تیاری کر لیتا ہے، پہلے سے باغ بنا دیا ہے، وہ تو انتظار کرے گا کب ملک الموت آئے، انتظار میں رہے گا اور دیکھ لے گا اگر آپ ہی گئے ملاقات ہو گئی، بھئی کہاں تھے، میں تو آپ ہی کی انتظار میں تھا، جلدی سے لے چلے مجھے، اس کو تڑپ ہوگی۔ اس لیے دنیا چند روزہ ہے اور اس میں آ کے ایسے مگن ہو جائیں کہ آخرت کو بھول گئے۔ ہم کیا ہیں، ایمان والے کی طاقت کیا ہوتی ہے، قوت کیا ہوتی ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں آئیں دنیا میں اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن اسلام خود مٹ گئی، اسلام نہیں مٹا۔ قادسیہ کے میدان کے اندر ایلچی مسلمان جاتا ہے، وہاں قادسیہ کے میدان میں فارس کا بادشاہ جو سپہ سالار رستم اس کے سے بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے تلوار کے اندر پیوند لگا ہوا ہے، یعنی تالی پڑا ہوا ہے، تلوار کے اندر ہولڈنگ کیا ہوا ہے، اور ایسا ٹوٹا تلوار، ان کے تلوار بھی میسر نہیں۔ وہ دربان دے کے ہنستے ہیں کہ تم آئے ہو یہاں پر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، یہاں ہتھیار ایک سے ایک بہتر سے بہتر ہتھیار موجود ہے، تم آئے مقابلہ، مٹھی بھر 30,000 40,000 کی تعداد ہے، ادھر 2 لاکھ ہے۔ مسلمان کبھی کثرت پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ اچھا تم میرے تلوار کو دیکھ رہے ہو پیوند والا، اچھا بتاؤ تمہارے یہ سب سے مضبوط ڈھال کون سا لے کر آؤ، میں بتاتا ہوں اس کی کرامت کیا ہے۔ سب سے مضبوط ڈھال لائی گئی اور ایک ہی وار کے اس ڈھال کو 2 ٹکڑا کر دیے۔ یہ تلوار ہے، یہ بازو میں قوت ہے، یہ ایمانی قوت حاصل تھی۔ آج مسلمان نوجوان کہاں کھویا ہوا ہے، کہاں کھویا ہے؟ جوان جس قوم کے اس طرح بگڑ جائیں تو پھر اس قوم کا مقبل نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، قوم ہم نہیں ہیں، بحیثیت قوم نہیں ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے اور یہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ اس کے حفاظت خود اللہ نے لی ہے، ہمارے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ اسلام باقی رہے گا، دشمنان اسلام ختم ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن اسلام ختم نہیں ہوگا۔ ہم نہیں مانیں گے، اللہ ایسی قوم کو کھڑا کر دیں گے جن سے اللہ محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ ایسی قوم کو اللہ کھڑا کر دیں گے جو وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اسی لیے اس بھروسے پر، اس اعتماد پہ نہ رہیں اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیے یا اسلام کے سے ہمارا کوئی ناطہ مضبوط نہ رہا ہم باقی رہیں گے، نہ ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن اسلام باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ نے اسلام مسلمان گھر میں ہمیں پیدا کیا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ نعمت کی بندہ جب قدر کرتا ہے اللہ نعمت میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ایمان کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس لیے ہر وقت ایمان سب سے آگے ہو۔ اس لیے اسلام کو سیکھیں، اسلام کو برتیں، اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ اگر مسلمان صحیح معنی پہ مسلمان بن جائے تو پھر دنیا خود بخود یہ حالت چھٹ جائیں گے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، حالات خود بخود چھٹ جائیں گے۔ اگر ہم مسلمان صحیح معنی پہ مسلمان بن جائیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود حالت چھٹ جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، میرے بندے جب میری اطاعت کریں گے تو ان کے بادشاہوں کے دل کو میں نرم کر دوں گا ان کے تئیں، پھر ان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اور میرے بندے جب میری نافرمانی کریں گے تو ان کے بادشاہوں کے دل کو ان کے لیے سخت کر دوں گا، پھر طرح طرح کے عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، طرح طرح کے ستائیں گے، پریشان کریں گے، لیکن ایسی حالت میں تم ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، بلکہ مجھ سے رابطہ کرنا، استغفار کرنا، تضرع کرنا، پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لہذا یہ حالات جو چل رہے ہیں ہمارے اوپر، یقیناً یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین مضبوط ہو،
اس لیے یہ خانقاہی نظام یہی ہوتا ہے، اس کے اندر یقین کیسے بنتا ہے؟ جب یقین والوں کی صحبت میں رہتے ہیں تب یقین بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بنی اسرائیل ہیں، اللہ تعالیٰ ادھر جو ہے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور سامنے سمندر آ گیا، پیچھے سے فرعون لشکر لے کے پہنچ گیا، بنی اسرائیل گھبرا گئے، خوف طاری ہو گیا، اب تو ہم مرے، ادھر جاتے ہیں سمندر ہے اور ادھر پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب تو ہم بچنے کی کوئی صورت نہیں، موسیٰ لا کے ہمیں مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں، اللہ کا وعدہ ہے سمندر سے راستہ نکلے گا، لاٹھی ماروں گا تو راستہ سمندر دے گا۔ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کوئی عقل میں بات آئے گی؟ لاٹھی پانی پہ بغیر لاٹھی مارتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پانی چھٹ جائے گا پھر مل جائے گا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقین نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، چنانچہ لاٹھی مارا، راستہ نکل آیا، سب نے دیکھا، جن کو یقین نہیں تب یقین ہو گیا۔ تو یقین والوں کی صحبت میں رہنے سے پھر یقین ہوتا ہے، اس لیے جن کو اللہ کے وعدے پر یقین ہوتا ہے ان کی صحبت میں اگر بندہ رہتا ہے تو پھر اس کو بھی ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ خانقاہی نظام اسی مقصد کے لیے ہے تاکہ خانقاہ میں آئیں، اللہ اللہ کریں، دل سے دنیا کی محبت کو ختم کریں۔ ذکر کرنے سے، اللہ اللہ کرنے سے دل سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت ختم ہوگی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو پھر خود بخود یقین بھی اللہ کی ذات پہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ خانقاہ کا جو مقصد ہے، اسی لیے یہ نظام چلا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس نظام سے جڑ کر کے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بندے کا ربط جب اپنے آقا سے، اپنے رب سے مضبوط ہو جائے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا، یا غلام احفظ اللہ تحفظک یحفظک، اے لڑکے تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے ان سے تم رک جاؤ، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو پورا کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، تمہاری ذات کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کی ذات پہ اعتماد ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کریں۔ آج صرف دنیا، کوئی بھی سوال کرتا ہے جی بہت پریشان ہوں، کھانے پینے میں پریشانی ہے، ایک دکان سے دکان چل نہیں رہی، کیا کروں، یہ وظیفہ بتائیں، وہ وظیفہ نو۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، دکان نہیں چل رہا ہے اللہ سے مانگیں، بھائی اللہ میں نے ایک سبب اختیار کیا ہے، اے اللہ رزق دینا تیرے ہاتھ میں، رازق تو ہے، بندہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں ہندوستان کی جو پالیسی ہے، آج نے آزادی کے وقت سے نسل کشی اور مسلمانوں کے جتنے بھی بڑے بڑے کاروبار ہیں ان کے معیشت کو ان کو کمزور کر دیا جائے معاشی اعتبار سے، یہ آزادی کے بعد سے یہ چل رہا ہے سلسلہ، مسلمانوں کی دکان کو جلانا، گھروں کو جلانا، معاشی اعتبار سے کمر توڑ دیا جائے تاکہ کسی اعتبار سے مضبوط نہ ہو سکے۔ آج بھی یہی پالیسی ہے، یہی پالیسی اپنایا جا رہا ہے۔ یہ قربانی چمڑا کتنی بڑی جو تجارت ہوتی تھی سب ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو یہ ظاہری اعتبار سے، بھائی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے اس کو اتنی روزی ملنی ہے، یہ ظاہری اسباب کچھ نہیں ہے، کوئی بند کرنے والا بند کر کے دکھائے نہیں کر سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے دیکھو، منافقین ایک جنگ کے اندر جب واپس آ رہے تھے، اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ایک جنگ کے اندر مسلمان اور انصار اور مہاجرین میں اختلاف ہو گیا، اس نے کہا کہ مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلے کام یہ کرنا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اب مدینہ جانے کے بعد تم ان کا دانہ پانی بند کر دو، ان کا راشن بند کر دو، تمہاری کھا کر تمہیں آنکھ دکھاتے ہیں، یہ مہاجرین تمہارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور تمہیں آنکھ دکھاتے ہیں، لہذا ان کا دانہ پانی بند کر دو، خود ہی یہ بھاگ جائیں گے چھوڑ کے مدینہ، دوسرے جگہ روزی کی تلاش میں نکل جائیں گے۔
بند کر دو۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کہتے ہیں ان کے ٹکڑے پہ پلتے ہیں، اللہ کے قبضے میں ہے، ساری دنیا کا خزانہ اللہ کے قبضے میں، لیکن یہ منافقین نہیں سمجھتے، سوچتے ہیں کہ ہمارا ٹکڑا کھا رہا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم الذین یقولون وہم یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ خود چھوڑ کے چھٹ کے چلے جائیں گے۔ آج دنیا والے بھی یہی پالیسی اپنا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کے گھر میں آگ لگا دو، ان کی معیشت، ان کے کاروبار پہ جس سے زیادہ تجارت کر رہے ہیں کاروبار پہ ان کے بند کرا دو، ایسے ایسے جو دفعات دے کر بند کرا دو، خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے اس ملک کو۔ نہ، روزی کا ذمہ دار اللہ ہے، اس ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس امید اور یقین کو مضبوط کریں اور اسی یقین پہ جمے رہیں، پھر دنیا کے حالات خود بخود یہ ہوتے رہیں گے، چھٹتے رہیں گے، کتنے آئے کتنے گئے، لیکن اسلام آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نظام کو قبول فرمائے۔ ایک درخواست آپ سے کرنی ہے، ہم آتے ہیں 3 مہینے کے اندر یہ مجلس ہوتی ہے، مدرسے کے اندر مجلس ہوتی ہے۔ مجلس کہاں ہوتی ہے؟ مدرسے میں ہوتی ہے، کسی گاؤں میں نہیں، اسی لیے مدرسے والے انتظام کرتے ہیں، طلبہ بھی محنت کرتے ہیں، مدرسے والے محنت کرتے ہیں، مدرسے کی لائٹ، پنکھا، بجلی یہ سب ہم استعمال کرتے ہیں اسی پروگرام کے لیے۔ اسی لیے جب بھی ہم آئیں تو اس مدرسے کا بھی خیال کریں، اس پروگرام میں دعا سے پہلے جتنا بھی ہو سکے مدرسے کے لیے ہم ضرور جمع کریں۔ 1-2 ساتھی کھڑے ہو جائیں کوئی مال لے کر کے، جس سے بھی جتنا ہو ضرور اس کی مدد کریں۔ ہم آتے ہیں پروگرام مدرسے میں کرتے ہیں، اور مدرسہ یہ دین کا قلعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان یہ ہیں، ہم آتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لہذا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی مدرسے کے طرف دل کھول کر تعاون کریں۔ ایک تو یہ جب بھی پروگرام ہو اس طرح جو ہے تھوڑا بہت جتنا بھی ہو سکے ہم کچھ جمع کر کے مدرسے میں جمع کر کے جائیں۔ اور ابھی مدرسے کا سامنے بلڈنگ کا کام چل رہا ہے، چھت کا جو کام چل رہا ہے، جو حصہ لینا چاہے دل کھول کر حصہ لینا چاہیے اپنے لیے، یہ ہماری آخرت ہے، یہ ہماری آخرت ہے، یہ اصل ہے ہمارا گھر، وہ بن گیا تو ہمارا گھر بن گیا، صدقہ جاریہ ہو گیا، آج اس کی فکر نہیں ہوتی، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے ایک دن سنایا تھا شاید آپ لوگوں کو، ایک بندہ اپنے ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا، دیکھا کہ مارکیٹ میں انگور آیا ہے اور بہت پسند ہے، موسم کا پھل تھا، انگور 1 کلو خرید کر کے لا کے گھر میں دے کے چلا گیا۔ اب سوچا کہ دوپہر میں آؤں گا کھانے کے وقت میں کھا لوں گا۔ جب کھانے میں آیا تو بیوی نے کھانا رکھا، سب کھانے کو اٹھے پہ، اور کچھ نہیں ہے، کہہ رہے کیا؟ ارے میں وہ انگور لایا تھا، کہہ رہے وہ انگور میں نے بچے کھا لیے اور کچھ بچ گیا تھا، میں نے چکتے چکتے میں بھی کھا لی اس کو۔ کہہ رہے کیا مطلب؟ یعنی میری پسند تھی، میری چوائس تھی، میں لے کے آیا تھا، میرے لیے 2-4 دانہ بھی رکھنا پسند نہیں کیے۔ اس کے دل کو بہت چوٹ لگی، اس نے پیسہ جمع کر کے رکھا تھا اپنے بچوں کے لیے گھر بنانے کے لیے، سارا پیسہ لیا، لینے کے بعد میں اب وہ چلا گیا گھر سے، شام دیر میں آیا، بیوی نے پوچھا بھئی کھانے کے بعد فوراً اٹھ کے آپ چلے گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ کہ میں اپنا گھر بنانے گیا تھا۔ کہ کیا مطلب گھر بنانے؟ کہ تمہارا تو گھر موجود ہے۔ کہ نا گھر بنانے گیا تھا، گھر بن گیا، اب میں مر سکوں گا تو سکون سے مجھے موت آئے گی، موت مجھے سکون سے آئے گی۔ کیا مطلب؟ کہ میں یہاں سے گیا ایک مسلم علاقے کے اندر جہاں ہر طرف جو آبادی تھی، ایک زمین ایک پلاٹ خرید کر کے میں وہاں پر ٹھیکیدار کو بلا کر کے میں کہا ابھی میرے سامنے یہاں مسجد کی بنیاد رکھو، کھدائی کر کے مسجد کی پہلی اینٹ رکھ کر کے میں آیا ہوں، اور سارا پیسہ اس کے حوالے کر کے آ گیا، اب میرا گھر بن گیا۔ اب مجھے موت آئے گی تو سکون سے مجھے موت آئے گی،
اس نے حدیث سن رکھی تھی، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا کے اندر کوئی مسجد بنا لی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل بنا دیتے ہیں۔ یعنی وہ آخرت کی تیاری ہو گئی، جنت کی تیاری ہو گئی، اب موت آئے گی تو میں سکون سے مر سکوں گا، مجھے کیا پتا یہ میری اولاد میرے کام آئے گی، جو میری پسند تھی، چوائس تھی، میرے لیے 2-4 دانہ بھی رکھنے تم نے پسند نہیں کیا، کیا بھروسہ میں کر سکتا ہوں کہ مرنے کے بعد تم مجھے کچھ پہنچاؤ گے، میرے لیے کچھ کرو گے، کیا بھروسہ کر سکتا ہوں۔ یہ صورت ہے، اس لیے مدرسے کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، ڈھلائی کا کام ہے، اس کے اندر بھی آپ حصہ لیں۔ ابھی جو بھی پروگرام ہو اس پروگرام کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تعاون کریں، ہمارا حق بنتا ہے، مدرسے کا لائٹ استعمال کرتے ہیں، پنکھا استعمال کرتے ہیں، مدرسے کی یہاں لوگ خدمت کرتے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم اس کو کچھ دیں۔ اس لیے کوئی بچے اگر مدرسے کو ہوں تو رومال دے گے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ 2 آدمی کھڑے ہو جائیں گے ادھر اور دونوں سائڈ میں۔ جلدی کریں۔ صدقہ بھی بلا کو ٹالتی ہے۔ اب دعا سے پہلے صدقے کا بھی اگر اہتمام ہو، اس سے بھی اپنی ضرورت اور اپنے سوال اور اپنی درخواست، اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اور زیادہ جو ہے مضبوط ایک وثیقہ بن جاتا ہے صدقے کے بعد کہ دعا یقیناً قبول ہوگی اور ہماری مصیبت اور ہماری پریشانی دور ہوگی۔ ختم قرآن 10 ہوئے ہیں۔ ختم قرآن کے موقع پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے یہ موقع بھی بہت اچھا ہے۔ آپ سب کے سب جو ہے اپنی ضرورت، اپنے گھر والوں ہیں اور اپنے آس پڑوس رشتہ داروں کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کریں۔ جب بھی دعا کریں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی۔ اس کے پیٹھ کے پیچھے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے تو اللہ فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، جو فرشتہ اس کے لیے وہی دعا کرتا ہے۔ اس کی دعا اس کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتے کی دعا اس کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا فرمائیں۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ بیمار ہیں، کچھ آپریشن ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ہاسپٹل کے اندر ہیں، سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ کچھ لوگ پریشان ہیں کاروباری اعتبار سے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ کچھ لوگ پریشان حال ہیں کسی بھی اعتبار سے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ دین کا فہم عطا فرمائے، دین کی عظمت، دین کی قدر ان کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
مکمل طور پر اسلام ہماری زندگیوں کے اندر اسلام کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دے۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اللہ سے مانگے کہ اللہ ہماری مدد فرما، دین کے اندر، تقوی کے اندر، دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقی ورضا نفسی ومداد کلماتی، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله، عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، يا إله العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ بے شک ہم خطا کار ہیں، یا الہ العالمین کون سا ایسا گناہ جو ہم نے نہیں کیا، یا الہ العالمین، یا اللہ تو غفار ہے، یا اللہ تو کریم ہے، اے الہ العالمین اسی بھروسے پر، اسی امید کو لے کر، یا اللہ تو نے خود قرآن مقدس کے اندر اپنے کلام کے اندر تو نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اے اللہ یہی ایک آسرا لے کر تیرے در پہ حاضر ہے، اے اللہ تیرے در پہ حاضر ہے، اے اللہ یہی ایک آسرا ہے، اے اللہ تو کریم ہے، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں سے یا اللہ دنیا کی محبتوں کو نکال دے، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، یا اللہ اپنی معرفت کا نور عطا فرما، یا اللہ ہم کسی لائق نہیں، ہم نالائق ہیں، اے الہ العالمین تو نالائقوں کو لائق کرتا ہے، اے کریم آقا، اے اللہ اے کریم آقا تیرے کرم کا کیا
ٹھکانہ، کریم تو اسی کو کہتے ہیں جو بغیر مستحقاق کے عطا کرنے والا۔ اے اللہ ہم یقیناً گناہ کی وجہ سے مستحق نہیں ہیں، یا اللہ اے کریم آقا ہمارے حالت پر رحم فرما، یا اللہ اپنی رحمت کا مستحق بنا دے، یا اللہ اپنے محبت کے قابل بنا دے، یا اللہ اپنی محبت کے قابل بنا دے، یا اللہ اپنی محبت کے قابل بنا دے، یا اللہ اپنے محبت والے کام کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے محبت والے کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، لوگ آج پڑوس والے بھی ہم سے نفرت کرنے لگے، ملک باشی بھی ہم سے نفرت کرنے لگے، حکومت بھی ہم سے نفرت کرنے لگی۔ اے اللہ یہ گناہوں کا تعفن ہے، یا اللہ گناہوں کی بدبو ہے جس کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اے کریم آقا تو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں بھی بچہ جب گندگی میں لتھڑ جاتا ہے دنیا والے دھتکار دیتے ہیں، ماں اس کو نہلاتی ہے، صاف کرتی ہے، صابن لگاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، پھر اپنے پیار کے قابل بنا لیتی ہے، پھر اس کا بوسہ بھی لیتی ہے۔ اے کریم آقا تو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی یا اللہ اس غلاظت کو دور فرما دے، یا اللہ اس گناہوں کو دھل دے، یا اللہ اپنے پیار کے قابل بنا دے۔ دنیا والے منہ موڑ لیے، اے اللہ تو نے منہ موڑ، یا اللہ کرم فرما، ہمارے حالت پر رحم فرما۔ اے اللہ اپنی محبت کے قابل بنا دے، اپنے پیار کے قابل بنا دے۔ اے اللہ گناہ والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری پیشانیاں آپ کے قبضے میں ہے، یا اللہ ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر کے اپنی طاعت میں لگا دے، اپنی فرما برداری میں لگا دے۔ یا اللہ تیرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہماری پیشانی کے بال کو پکڑ کر کے یا اللہ اپنی مرضیات کے کاموں میں لگا دے۔ اے الہ العالمین، اے اللہ جیسے ماں بچے کو غلط چیزوں کے کھانے سے ماں بچے کو بچاتی ہے، اگر کبھی غلط چیز منہ پہ ڈال لیتا ہے نادانی کی وجہ سے ماں انگلی ڈال کے نکال لیتی ہے۔ اے کریم آقا اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے بھی یا اللہ غلطی سے جو گناہ ہو گئے یا اللہ ہمیں بھی گناہ سے بچا لے۔ یا اللہ اسی طرح منہ پہ انگلی ڈال کے یا اللہ ہمارے گناہ والی زندگی سے ہم سب کو صاف کر دے، پاک بنا دے۔ یا اللہ اپنی محبت کے لائق بنا دے۔ یا اللہ آگے آئندہ زندگی بھی یا اللہ العالمین گناہ سے صاف کر دے، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی توجہ عطا فرما، اپنا کرم عطا فرما۔ یا اللہ العالمین اپنے رحمت کے مستحق بنا دے۔ یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے یقیناً یہ ہمارے اعمال ہیں۔ یا اللہ تمام مسلمان تمام امت کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ تمام امت کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ایمان کامل عطا فرما، یقین صادق عطا فرما۔ یا اللہ دین کے اندر استقامت نصیب فرما، ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں کے اندر دین کی عظمت عطا فرما۔ آج ہماری ماں کی گود ویران ہے، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر دین کی عظمت سے یا اللہ خالی ہے۔ یا اللہ ہماری ماؤں کے دلوں کے اندر دین کی قدر عطا فرما، عظمت عطا فرما۔ ان کی گود سے پلنے والا بچہ یا اللہ یقین کامل کے ساتھ میں، یا اللہ یقین صادق کے ساتھ میں یا اللہ بچہ پرورش پانے والا ہو۔ یا اللہ اپنے زمانے کا قطب الدین بختیار کاکی جیسا ہو، جنید بغدادی جیسا ہو۔ اے اللہ ہماری ماؤں کو سمجھ عطا فرما، ہدایت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے یا اللہ جن کا حق ہے یا اللہ سب کے جائز مقاصد حاجات اور ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ حالات ایسے ہو رہے ہیں یا اللہ ہر طرف مایوس کن خبریں ہیں، اے اللہ تیری ذات کو چھوڑ کر یا اللہ دنیا والوں سے خوف کرنے لگے۔ اے اللہ تیرے انہیں خود کہا ہے، صحابہ کرام کو بھی خوف دلانے کی کوشش کی گئی، فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ۔ یا اللہ وہی ایمان ہمارا بھی بنا دے، یا اللہ اسی جیسا ایمان ہمارا بھی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر یا اللہ ایمانی حلاوت نصیب فرما، یا اللہ ایمان کے اندر اضافہ عطا فرما۔
قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما یا الہ العالمین، ہم سب کو قبول فرما یا اللہ۔ یا الہ العالمین جن لوگوں نے یا اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین ہماری مجلس میں یا اللہ شرکت کرنے والے ہمیشہ کے یا اللہ یہ حافظ امیر صاحب ہیں یا اللہ معذوری کی وجہ سے یا اللہ شرکت نہیں کر پا رہے ہیں، اے الہ العالمین ان کو صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، اے اللہ ان کی بہن کو بھی صحت تندرستی عطا فرما، ان کی والدہ ان کی بھابھی کو بھی تندرستی عطا فرما یا الہ العالمین۔ یا اللہ تیرے ہاتھ میں شفا ہے یا اللہ تو ہی مالک ہے یا الہ العالمین۔ یا الہ العالمین تو رحمت کر کے یا اللہ کرم کی نظر فرما دے یا اللہ ان کی حالت پر رحم فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ انہوں نے ارادہ بھی کیا ہے تیرے گھر جانے کی، یا الہ العالمین تندرستی کے ساتھ صحت کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت مقدر فرما دے یا الہ العالمین۔ جن لوگوں نے یا الہ العالمین دعاؤں کے لیے جو کہہ نہیں پائے دلوں کے اندر ارادہ ہے یا اللہ سب کے ارادے سے تو واقف ہے یا اللہ سب کے جائز مقاصد حاجات اور ضروریات کو پورا فرما دے یا اللہ جو میری مائیں اور بہنیں یا اللہ گھروں کے اندر ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں یا اللہ ان کی ضرورتوں سے بھی تو واقف ہے، ان کی پریشانیوں سے بھی تو واقف ہے یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار عافیت نصیب فرما، صحت عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ ذکر فکر والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما یا الہ العالمین۔ اولیاء صالحین جیسی اللہ زندگی نصیب فرما یا الہ العالمین۔ نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو بچے یا اللہ ماں باپ کے نافرمان ہو گئے ہیں یا اللہ ان کو مطیع اور فرما بردار بنا دے یا اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا الہ العالمین۔ ان کی تربیت کے اندر جو کوتاہی ہوئی یا اللہ اس کو معاف فرما دے یا اللہ صحیح اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو نیک صالح بنا یا الہ العالمین۔ یا اللہ اس نظام کو قبول فرما یا اللہ اس نظام کی تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، شرکت کرنے والوں کو قبول فرما یا الہ العالمین۔ جس اعتبار سے جس نے بھی جو تعاون کیا ہے یا اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما، سب کے اللہ جان میں مال میں یا اللہ علم میں عمل میں برکت عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شرور فتن سے ان کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ اس نظام کو قبول فرما، اس کے فیض کو عام اور تام فرما یا الہ العالمین۔ اس مدرسے کو بھی قبول فرما، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ اس کے تمام ضرورتوں کو اسباب یا اللہ تمام ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما یا الہ العالمین۔ اس کے اسباب مہیا فرما یا الہ العالمین۔ یا اللہ سامنے یا اللہ چھت کی ڈھلائی ہے یا اللہ اس کا بھی انتظام فرما دے یا اللہ ہر طرح سے یا اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما یا اللہ العالمین۔ ہم سب کو قبول فرما یا اللہ جو کچھ مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آل بیت اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا رحمت۔